ایسی شخصیت کی طرف میں جانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب مہاراشٹر کا ذکر آتا ہے تو بے ساختہ ایک ایسی شخصیت کا نام زبان پر آ جاتا ہے. جب مہاراشٹر کے مشاعروں کا تذکرہ آتا ہے، جب مہاراشٹر کے اردو کو فروغ دینے کا تذکرہ آتا ہے تو اس شخص کے نام لیے بغیر یہاں کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ جب مہاراشٹر کے مشاعروں کے منعقد کرنے، ان کو فروغ دینے کی جب تاریخ مرتب کی جائے گی تو محترم ڈاکٹر خالد نیّر کا نام سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا. دوستو، اگر یہاں مہاراشٹر کی شاعری کی نمائندگی جو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ہو رہی ہے، اس صفحے اول میں کھڑے ہونے والے جتنے بھی شعراء ہیں اس میں ڈاکٹر خالد نیّر کا نام بھی ہمیں نظر آتا ہے. میں ایک شعر کے ساتھ ان کو آمادہ سخن کرنا چاہتا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. حضرات، آج کے اس کامیاب ترین اور تاریخ ساز مشاعرے کی کامیابی کا سارا کریڈٹ میں آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ ایک عرصے بعد سرزمین ایوت محل پر ہمارے بہت ہی عظیم شخصیت محترم جناب جاوید انصاری صاحب اور ان کے رفقۂ کار ببلی بھائی، راجو بھائی، جاوید اختر صاحب اور مرزا افسر بیگ اور حاجی ذاکر صاحب نے اتنے خوبصورت مشاعرے کا انعقاد کیا. اور اس مشاعرے میں شروع سے لے کر آخر تک ہمارے صدر مشاعرہ عالی مرتبہ ڈاکٹر وجاہت مرزا صاحب اور مانک راؤ ٹھاکرے صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. جب تک یہ لوگ موجود ہیں اردو کو اور اردو شاعروں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. مانک راؤ ٹھاکرے صاحب، آپ اسی طریقے سے اردو کی اور اردو والوں کی حفاظت کرتے رہیے. انشاءاللہ آئندہ ودھان سبھا میں آپ کے منصب کی حفاظت اہلیان ایوت محل ضرور کریں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. یہیں سے میں اپنے بات کا آغاز کرتا ہوں. مجھے شروع کہیں سے اور سے کرنا تھا لیکن یہاں پر مانک راؤ جی ٹھاکرے موجود ہیں. ایک مطلب تمام مسلمانوں کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا شاید کسی نے. تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ، تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ. اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہیں ہم لوگ. اے وطن سن تیرے دشمن کے طرف دار نہیں ہیں ہم لوگ. اے وطن سن تیرے غدار نہیں ہیں ہم لوگ. اے وطن سن تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکیں، تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکیں. اے زمین اتنے بلاچار نہیں ہیں ہم لوگ. اے زمین کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ حضرات آپ کی محبتوں کا. شعر اگر سچا تھا اور آپ کا اچھا تھا تو ضرور تالیاں آنی چاہیے اس مشاعرے کے لیے. ایک بار زوردار تالیوں سے میری حوصلہ افزائی کریں. تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکیں. اے زمین اتنے بلاچار نہیں ہیں ہم لوگ. ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرت کی ہے، ہم نے ہر دور میں آتنک سے نفرت کی ہے. یعنی ظالم کے مددگار نہیں ہیں ہم لوگ، یعنی ظالم کے. مانک راؤ ٹھاکرے صاحب جی، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدین آزادی اور علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے. لیکن آزادی کے اس 72 سالوں کے باوجود ہمیں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے. میں یہ شعر آپ کی نظر تو نہیں کروں گا لیکن یہ شعر مسلمانوں کی جذبات کی عکاسی ضرور کرتا ہے. اگر میرا شعر سچا ہوگا تو یہ پورا مجمع مجھے دعائیں دے گا. میرا حوصلہ ہے. متین بھائی دیکھیے. ڈاکٹر صاحب عطا فرمائیں. جاوید بھائی یہاں موجود ہیں.
تیری عظمت کی حفاظت کے لیے لڑ نہ سکیں، اے زمین اتنے بلا چار نہیں ہے ہم لوگ، اے زمین اتنے بھی. سر شعر دیکھیے گا شاید کلیر. ہم نے پتھریلی ہم نے پتھریل زمینوں میں کنویں کھودے تھے، ہم نے پتھریل زمینوں میں کنویں کھودے تھے. آج ایک بوند کے، آج ایک بوند کے حقدار نہیں ہیں ہم لوگ. کیا کہنے بابا، زوردار تالیوں سے استقبال ہونا چاہیے اس شعر کا. بڑا سچا. اگر حضرات شعر سچا تھا تو زوردار تالی آنی چاہیے آپ کے اس مشاعرے کے لیے. ہاں 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 کیا کہنے بابا. ہم نے پتھریلی زمینوں میں کنویں کھودے تھے، آج ایک بوند کے حقدار نہیں ہیں ہم لوگ، آج ایک بوند کے. آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پھر کہے ہم سے کہ حقدار نہیں ہیں ہم لوگ. بابا ڈاکٹر صاحب کیا کہنے بابا. بابا ڈاکٹر صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ڈاکٹر صاحب پھر اللہ فرمائے بابا. اگر شعر سچا تھا تو زوردار تالیاں اس مشاعرے کے لیے آنی چاہیے. آپ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پھر کہیں ہم سے کہ حقدار نہیں ہیں ہم لوگ. ہم ہیں قرآن کے پارے تو ہمیں غور سے پڑھ، ہم ہیں قرآن کے پارے تو ہمیں غور سے پڑھ. جھوٹ جس میں ہو وہ اخبار نہیں ہے ہم لوگ، جھوٹ جس میں ہو وہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بابا ہم ہیں قرآن کے پارے تو ہمیں غور سے پڑھ، جھوٹ جس میں ہو وہ اخبار نہیں ہے ہم لوگ. ہم ہیں تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے، ہم ہیں تاریخ کے حرفوں میں چمکنے والے. کون کہتا ہے چمکدار نہیں ہے ہم لوگ، تیرے دشمن. ڈاکٹر صاحب کو ایک شعر پڑھیے. پڑھو ڈاکٹر صاحب. ارے آپ پڑھو ڈاکٹر صاحب. جی جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حضرات. زوردار تالیوں سے اجازت. حضرات میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، متین تمنا صاحب میرے دوست ہی نہیں، ایک بڑے بھائی اور سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اردو مشاعروں کے حوالے سے جو خدمات متین بھائی نے کی ہیں وہ قابل ستائش و قابل احترام ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر وجاہت مرزا صاحب نے گزشتہ 2 دہائیوں سے پوری اردو دنیا میں پوست کے نام کو اردو مشاعروں کے فروغ ادب کے لیے اور سماجی خدمات کے لیے وقف کیا ہے، اسی طریقے سے متین بھائی، جاوید انصاری جیسے لوگوں نے بھی آپ کے شہر کی نمائندگی کی ہے. ایک بار زوردار تالیاں ہمارے صدر مشاعرہ کے لیے، متین تمنا صاحب کے لیے، جب وجاہت مرزا کے لیے اور مانک راؤ ٹھاکرے جی کے لیے. ہم نے پتھریل زمینوں میں کنویں کھودے تھے، آج ایک بوند کے حقدار نہیں ہیں ہم لوگ، آج ایک
ایک بوند کے حق نہ. بہت 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 واہ 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 واہ.